الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم واجب الاحترام میرے معزز بزرگوں، بھائیوں، قابل قدر عزیز نوجوان ساتھیوں، لائق صد احترام میرے نوجوان بھائیوں اور بچوں، اج دے اس پروگرام دے اندر جو کہ اصل پروگرام فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد طیب افضل صاحب دا سی، اور انہوں نے بہت اچھا اور کمال بیان فرمایا ہے۔ میں نہیں سمجھدا کہ انہوں دے بیان تو بعد کسی دی ضرورت ہے، اور پھر ویسے بھی ساڑی مجلس دے اندر خطیب ذیشان مقرر شیر بیان حضرت مولانا حافظ محمد افضل شاکر صاحب، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث حلقہ الشیخ ابو البرکات رحمہ اللہ تشریف فرمانے، اور انہوں دے رفقا میری مراد سید عبد الرحمن شاہ صاحب، سید ابو ذر شاہ صاحب، مولانا عبد الغفور یونس صاحب اور مولانا عبد الرؤف یزدانی صاحب اور دیگر احباب جو موجود نے، انہاں دی موجودگی دے اندر میں ضرورت محسوس نہیں کردا، اور نہ میری یہ کوئی حیثیت ہے کہ میں انہاں دے سامنے بیان کراں، لیکن چونکہ حکم ہویا ہے میرے بھائی قاری مجیب الرحمان مرجالوی صاحب دا، چند منٹ انشاءاللہ العزیز تھوڑے گوش گزار کراں گا۔ ایک دو باتاں، ہر بندہ نماز دے اندر اللہ کولوں اے دعا کر دے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سانو سدھا رستہ وکھا، اور ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر اے پڑھیا جاندا ہے، اور ساڈا ایمان اور عمل اے وے کہ جیڑا بندہ نماز دے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز ہی نہیں۔ اور اے بات میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہا، بلکہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جدو نبی پاک علیہ السلام دا نام نامی آئے تے محبت نال صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرو، کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے دی، وگرنہ نبی پاک علیہ السلام دی بد دعا دا حصہ بن جاواں گے۔ اس واسطے ہر بندہ اپنی زبان تو ضرور کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کیا کرو۔ نبی کائنات علیہ السلام دا فرمان ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نماز دے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز ہی نہیں۔ اس واسطے ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے،
اور ہر نمازی جڑا سورہ فاتحہ پڑھ دے اللہ کو دعا کردا ہے کہ یا اللہ مینوں سیدھا رستہ دکھا یا سیدھے رستے دے اتے چلا، اور نال مطالبہ یہ کردا ہے کہ یا اللہ رستہ انہاں لوکاں دا وکھانا ہے کہ جنہاں تے تو انعام کیتا ہے۔ اللہ نے انعام کنہ تے کیتا ہے؟ ادا جواب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم دے ایک مقام تے انہاں لفظاں نال دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ او خوش نصیب جنہ تے اساں انعام کیتا ہے انہاں دے اندروں پہلے نمبر تے انبیاء کرام نے کہ جنہ دے ہوتے اللہ رب العالمین نے اپنا انعام و اکرام فرمایا ہے، اور دوسرے نمبر تے فرمایا صدیقین نے، تیسرے نمبر تے فرمایا شہداء نے، چوتھے نمبر تے فرمایا صالحین نے، جدے اندر اولیاء اللہ بھی آگئے، علماء کرام بھی آگئے، محدثین بھی آگئے، سارے نیک لوگ شامل ہو جاندے نے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے چار ہی گروہ نے جنہ تے میں انعام کیتا ہے۔ اے بندیا تو نماز دے اندر میرے کل سوال کیتا سے کہ یا اللہ مینوں نہ انعام والے لوگاں دے رستے تے چلا، تے اللہ فرماندے نے چار بندے نے، چار قسم دے لوگ نے، انہاں دے اوتے میں انعام کیتا ہے، یا اللہ انہاں دا ساتھ کیویں ملے گا؟ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے جے انہاں دا ساتھ چاندے ہو، انعام والے لوگاں دا ساتھ تے کرنا کی ہے؟ اللہ تے دے رسول دی اطاعت کرنی ہے۔ آؤ نظرہ توجہ فرماندے جانا، اس آیت دی وضاحت دے اندر تفسیر دے اندر امام المفسرین حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک واقعہ درج کیتا ہے ابن عبداللہ بن حشام دے روایت نال، عبداللہ بن حشام دی نقل دے نال کہ عبداللہ بن حشام بیان کر دینے کہ نبی پاک علیہ السلام کو ایک صحابی آ جان دینے جنہ دا نام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے جناب ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو لا کر کے جدو بیٹھ جان دینے، آقا ویندے نے کہ ثوبان دا چہرہ اتریا ہویا، رنگ پھکا پیا ہویا ہے، پریشانی دے عالم دے اندر نے، اور بڑے تصبزب دے عالم دے اندر نے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دلان دے حکیم نے، آقا علیہ السلام نے اپنے صحابی دا چہرہ ویکھیا، آقا سمجھ گئے کہ ثوبان پریشان ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تیو نبی نے حافظ تذکرہ فرما رہے سن کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے تے رحمتاں والے نبی، میرے نبی تے اپنے کوئی صحابی پریشان ہوئے تے آقا نو پریشانی لاحق ہو جاندی ہے۔ آقا نے وجہ پوچھی ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ اے جگہ دے پیر رب دے حبیب، اج مینوں کوئی جسمانی تکلیف نہیں، اج مینوں روحانی تکلیف ہے، پریشانی ہے وے کہ مینوں تواڈے نال بڑی محبت ہے، اپنے نالوں بھی زیادہ محبت، اپنے بیوی بچیاں نالوں بھی زیادہ محبت
محبت ہے، اپنے خاندان تے قوم قبیلے نالوں بھی زیادہ محبت ہے۔ میں اپنے بچیاں دے اندر بیٹھا ہونا اور جناب بڑا خوش ہونا اور بڑا اچھا وقت گزر رہا ہوندا ہے، اچانک ذکرت موتی و موتک، اللہ دے محبوب پیغمبر اج مینوں اپنی موت تے تہاڈی موت یاد آ گئی ہے کہ ایک وقت آنا ہے کہ میں بھی دنیا تو چلا جاواں گا، تسی بھی دنیا تو رخصت ہو جاؤ گے، لیکن جدو دنیا دے اندر مینوں گھر دے اندر تہاڈی یاد آوندی ہے تے میں تہاڈی عدالت دے اندر آ کے تہاڈے چہرہ انور دی زیارت کر لینا تے مینوں سکون تے سرور مل جاندا ہے۔ لیکن اس موت تو بعد ایک دن آئے گا جدا نام قیامت ہے تے تسی اللہ دے نبی ہو، تسی سارے نبیاں دے سردار ہو، اللہ نے تانوں بڑا مقام عطا فرمایا ہے، سارے نبیاں تو اعلیٰ مقام سید کائنات اور سرور کائنات سید المرسلین ہو۔ قیامت والے دن اللہ نے لواء الحمد تہاڈے ہاتھ دے اندر پکڑانا ہے، شفاعت کبریٰ اللہ نے تانوں عطا فرمانی ہے، مقام محمود اللہ نے تانوں مبعوث فرمانا ہے، تہاڈا مقام سارے نبیاں نالوں بھی بلند ہوئے گا۔ اے اللہ دے محبوب جی اج پریشانی اس بات دی لگی ہے کہ اگر تسی جنت دے اندر ہوو گے تے سارے نبیاں تو اچھے ہوو گے، تہاڈا مقام بڑا ہوئے گا تے مینوں پتہ نہیں اللہ نے جنت دینی ہے کہ نہیں دینی۔ اگر اللہ نے جنت عطا فرما دیتے، اسی نمازاں پڑھ کے تے بڑے سمجھ ہیں نا کہ اسے جنتی ہیں، اے صحابی رسول ہے تے تصور کیے جے اللہ نے جنت دیتی ہے، اسی دو چار نمازاں پڑھنے دے جناب اسی تے جنتی ہو گئے ہیں، اور پھر اپنے آپ نو جنت جناب حقدار اور ٹھیکیدار سمجھنے ہیں تے دوسرے دے ہوتے اسی فوراً فتوہ لا دینے ہیں اے بندہ جنتی نہیں۔ اے نہیں کرنا، اپنے ایمان دی فکر کرنی ہے۔ صحابہ نو یہی فکر سی کہ حضرت صبان آندے نے حضور مینوں فکر لاحق ہوئی ہے کہ میں اگر جنت اندر چلا ہی گیا، اللہ نے اپنی رحمت کر دی تھی، مینوں جنت عطا فرما دیتی، میں ایک عام جیسے صحابی ہاں، عام مسلمان ہاں، مینوں جنت ملے گی تو جنت دا پتہ نہیں کیڑا کونا مل جائے گا کہ نچلے درجے چ جنت ملے گی۔ تے حضور جے جنت دے اندر تہاڈا دیدار نہ آیا تے میں جنت نو کی کراں گا؟ ساڈے خطیب نے پنجابی دے وہ فرمایا کردے نے کہ جس جنت وچ حضور تہاڈا دیدار نہیں ہونا انہوں میں چولے چ دینا ہے، یعنی میں اس جنت نو کی کرنا ہے کہ جدے چ حضور تہاڈا دیدار ہی نہ ہوئے۔ آ ویکھو ذرا محبت رسول دا انداز۔ جناب صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دے نے حضور او جنت جدے اندر تہاڈا دیدار نہ ہوئے میرا اس جنت دے اندر دل نہیں لگے گا، میں اس جنت دے اندر کیویں رواں گا؟ اجے نبی پاک علیہ السلام خاموش نے، اللہ دا قرآن نازل ہویا، اللہ نے جبریل نو بھیجا کہ او جبریل جلدی جاؤ جا کے میرے نبی دے صحابی نو تسلی دیو، صحابی نے انہیں دس دیو کہ اللہ دا قانون ہے وے، یہ تیرے واسطے بھی حکم ہے، قیامت تک آن والے ہر انسان واسطے، ہر مومن تے مسلمان واسطے قانون ہے کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ کہ جیڑا بھی قیامت تک اللہ نے قانون بنا دیتا۔ ہاں اتھے ایک بات نقطے دی ذرا سمجھ لو کہ صحابی نے تذکرہ کیتا محبت دا کہ حضور میں نے تو اڑنال محبت بڑی ہے، پیار بڑا ہے۔ اللہ نے اے نہیں کہا کہ من یحب اللہ والرسول، جیڑا اللہ تو دے رسول نال محبت کرے گا اللہ انہوں نبیوں دا ساتھ نصیب، اے نہیں فرمایا۔ سوال سی محبت دا کہ حضور منو محبت بڑی ہے تو انہوں ویکھیاں بغیر منو سکون، بولو ویکھیاں بغیر سکون نہیں آؤندا، تو حضور جنت وچ من سکون کیویں ہوئے گا؟ سوال تے محبت دا سی نا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام تے اللہ نے جدو قرآن نازل فرمایا تے محبت دا لفظ نہیں بلکہ اطاعت دا آیا کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام تے
اللہ دا قرآن نازل ہو گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب جی قیامت تک میں قانون بنا دیتا ہے کہ جیڑا بھی بندہ اللہ تے دے رسول دی اطاعت کرے گا، جتنی زیادہ اطاعت ہوئے گی، جتنا زیادہ خلوص ہوئے گا، جتنے زیادہ اچھے عمل ہوں گے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ قیامت والے دن جنت دے اندر اپنے اعمال دے مطابق نبیاں نال ہوئے گا، کوئی جناب صدیقاں دے نال ہوئے گا، کوئی شہیداں دے نال ہوئے گا، کوئی صالحین دے نال ہوئے گا۔ اللہ فرماندے نے جنوں جیڑا بھی ساتھ مل جائے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اے ساتھ بڑا چنگا ہے جیڑا بھی ساتھ مل جائے۔ آؤ نظر آؤں ضرورت اس بات دی ہے کہ آج میں تے تسی اللہ دے محبوب پیغمبر نال محبت کر لئیے، اور محبت دا انداز وے کہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کر لئیے۔ ایویں دی محبت نہیں کرنی کہ حرمت رسول تے جان بھی قربان ہے لیکن حرمت رسول واسطے داڑھی قربان نہیں ہے، داڑھی نو رکھنا گوارا نہیں کردا، آندھا وے جناب حرمت رسول تے جان قربان ہے لیکن حرمت رسول واسطے جان تے قربان کر دے، وقت قربان کر کے مسجد دے اندر کیوں نہیں آندا، نماز کیوں نہیں پڑھدا، حرمت رسول تے جان تے قربان کر دے لیکن حرمت رسول دے اندر آ کے نبی پاک علیہ السلام دی فرما برداری دے اندر شلوار یا تہبند یا پینٹ پتلون اپنی ٹخنیاں تو اتے کیوں نہیں کردا۔ اے جناب حرمت رسول تے جان قربان کرنے والے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حکمات عمل نہیں کر دے، کیویں نجات ملے گی؟ آؤ ذرا غور کر دے جانا، نبی پاک علیہ السلام نال محبت اور ساڑھے ایمان دا حصہ ہے، اگر آپ نال محبت نہیں تو سمجھو کہ ساڑھا ایمان ہی کوئی نہیں۔ لیکن محبت دا انداز کی کا اختیار کرنا ہے، نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت کرنی ہے۔ ایک دن نا نبی کریم علیہ السلام تفسیر ابن کثیر دے اندر واقعہ درج ہے، نبی پاک علیہ السلام ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے نے، پیدل سفر کر رہے نے، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہاتھ پھڑیا تے جا رہے نے، انگلاں نال انگلاں پائیاں جویں دو دوست بڑے پیار اور محبت نال چل رہے ہوندے نے نا، تے حضور جا رہے نے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے نصیبے تے کیا ہی کہنے، ہاتھ نبی پاک علیہ السلام دا، آقا نے ہاتھ پڑیا عمر دا، جدی باں پھڑ لے جدہ ہاتھ پھڑ لے، امام الانبیاء دسو دی قسمت دے پھر کیا کہنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قسمت رشک آیا اور خوش ہو کے نا خوشی دے عالم دے اندر آ کے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے عرض کر دینے کہ حضور لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا بِالنَّفْسِ، میری جان تو علاوہ ہر چیز نالو زیادہ تو اڈنال میں محبت ہے، پیار ہے، لیکن جان تو ود نہیں۔ آکھیا کہ حضور اپنی جان تو ود نہیں، تو اڈے تے ماں باپ قربان کر سکنا، بیوی بچے قربان کر سکنا، اپنا سارا کاروبار مال جائیداد ہر چیز قربان کر سکنا، لیکن جان قربان نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تو کیا نا، تے آقا علیہ السلام فرمان دینے، او میرے پیارے عمر اے بات کن کھول کے سن لے، لا یومن احدکم حتی کون احب الیہ من نفسہ، جنی دیر تک مینو کوئی بندہ اپنے نالو اپنی جان نالو زیادہ محبوب نہ رکھے گا انی دیر تک وہ بندہ مومن تے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آؤ نظر توجہ فرمان دے جانا، اے وے محبت رسول، اے وے اطاعت رسول۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر نبی پاک علیہ السلام دی بات سنی کہ آقا فرما رہے نے کہ عمر جنی دیر تک مینو اپنی جان نالو زیادہ پیارے نہ رکھو گے، جان نالو زیادہ محبوب نہ رکھو گے، تو آڈا ایمان مکمل نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے، الان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من نفسی، ہون اللہ دے محبوب پیغمبر تسی مینو میری جان نالو بھی زیادہ محبوب تے زیادہ پیارے ہو۔ آقا فرمان دینے الان یا عمر، عمر ہون گل بنی ہے، ہون تو صحیح مسلمان ہویا پکا،
اس تو پہلے پکا مسلمان نہیں سیں، مسلمان تے ہیں سا لیکن پکا نہیں سیں، ہون پکا مسلمان بن گئے۔ آذرہ توجہ فرمان دے جانا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسے واسطے اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ رب العالمین نے 8 چیزاں دا تذکرہ فرمایا کہ انہاں نال محبت کرنا جائز ہے، اپنے بیٹیاں نال، اپنے والدین نال، اپنے پہنا پائیاں نال، اپنے بیوی تے شوہر نال، اپنے خاندان نال، اپنے مال تے کاروبار نال، اپنے جناب تجارت نال، اپنے کاروبار نال، بینک بیلنس نال محبت کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر انہاں دی محبت غالب آ جائے اللہ تو دے رسول دے ہوتے، اے محبت رکاوٹ بن جائے اللہ تو دے رسول دی اطاعت دے اندر، تے اللہ رب العالمین فرمان دے نے اگر اے محبت دے اندر رکاوٹ بن جان چیزاں فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ دے عذاب دا انتظار کرو، کسے وقت بھی اللہ دا عذاب آئے گا۔ آؤ نظرہ غور کر دے جانا، اگر اللہ دے رسول نال محبت نہیں کران گے، آقا دی اطاعت نہیں کران گے، پھر اللہ دی طرفوں عذاب آن گے، پھر پریشانیاں آن گیاں، پھر مصیبتاں آن گیاں، دنیا میں تباہ ہوئے گی، آخرت بھی تباہ ہوئے گی۔ اگر محبت کران گے تو ملے گا کہ آؤ نظرہ آخری حدیث سن دے جانا، صحیح البخاری دے اندر روایت ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے راوی نے بیان فرمان دینے آقا علیہ السلام کو ایک بندہ آیا، آ کے سوال کردہ ہے، آندہ کی یہ حضور متساع قیامت کدو آئے گی؟ اے جدہ قیامت دا تذکرہ قرآن دے اندر اللہ نے فرمایا کدو قیامت آ رہی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی، اے سائل پوچھنے والے، ما اعددت لہا، تو قیامت واسے تیاری کی کیتی ہے؟ کنہ کو جناب تیاریاں کیتی ہیں، کنیاں کو نمازاں، کنے کو روزے رکھے نہیں، کنہ صدقہ خیرات کیتا ہے، کتنیاں زکاتاں دیتی ہیں، کتنے جناب خیر دے فلاح دے کم کیتے نہیں، تیری تیاری کی ہے قیامت واسطے؟ آندہ ہے حضور تیاری تے کوئی نہیں، نہ زیادہ نمازاں پڑھیاں، نہ روزے رکھے زیادہ، نہ جناب صدقہ خیرات کیتا، نفلی فرض ادا کردہ رہے، لیکن نوافل کوئی نہیں زیادہ۔ اسی دیان نے نا تھوڑا جا کر لیا، اس صحابی نے بڑا کیتا ہے لیکن پھر بھی شمار کردہ ہے پیا کہ میں تھوڑا جا کیتا ہے، کوئی کثرت نہیں، لیکن حضور ایک تیاری میری مکمل ہے، ایک کام مکمل ہے۔ آقا پوچھ دینے وہ کام کیے، آندہ اللہ دے محبوب جی، انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ تو دے رسول نال محبت کرنا، یعنی اے میری تیاری پوری ہے کہ میں محبت پوری کرنا ہاں، تے محبت ساڑھے ورگی نہیں، محبت کر کے وقائی کہ ادھروں نبی پاک علیہ السلام دا فرمان کرنے دے اندر پہ جاندہ، ادھروں جناب اپنی خواہشات نو قربان کر کے نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت کر لیں دے۔ جدو دسیا نا کہ اللہ دے محبوب جی انی احب اللہ ورسولہ، تے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ گج کے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، آقا فرمان دینے انکا مع من احببتا، او سے آبی خوش ہو جا، تو جدن محبت کرنا ہے پیا قیامت والے دنوں دے نال ہوئیں گا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ منو اور تو انو قیامت والے دن نبی پاک علیہ السلام دا ساتھ نصیب فرمائے، جنت اندر اللہ سانو آپ دا رفیق بھی بنائے اور آپ دا ہمسایہ بھی بنائے، جنت اندر سانو اللہ نبی پاک دا گوانڈ نصیب کرے اور آپ دے تو حوض کوثر دا جام نصیب فرمائے، اور بغیر حساب دے اللہ سانو سارے انو جنت اندر داخل فرمائے۔ جس طرح اس مقام تے جمع ہوا اللہ جنت الفردوس بھی جمع فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔